اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو PMS بوائز 3 کی طرف سے اپنی آج کی پہلی ریڈنگ آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت اپنے گھروں میں ہوں گے اور آپ سب نے اپنے گھر پر عید بھی بہت اچھے طریقے سے خوب جوش و خروش سے منائی ہوگی، اور امید ہے مجھے کہ عید سے پہلے رمضان میں آپ لوگوں نے اچھی خاصی عبادت کی ہوگی اور بہت اچھا ٹائم گزرا ہوگا آپ لوگوں کا۔ رمضان اور عید بہت مزے سے آپ لوگوں نے گزارے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اپنے بڑوں سے عید پر بہت ڈھیر ساری عیدی بھی وصول کی ہوگی اور خوب مزے کیے ہوں گے۔ اچھا جی، اور اب آپ لوگوں کی عید اور رمضان کی باتیں تو ہو گئیں۔ اب میں آپ لوگوں کو آپ کی آج کی پہلی اردو ریڈنگ کی آن لائن کلاس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ دیکھیں بیٹا، آپ کی ایسے تو ہمیشہ اردو کی کلاسز ہوتی رہتی ہیں نا، لیکن یہ آپ لوگوں کی اردو کی جو ہے ریڈنگ کی پہلی کلاس ہے۔ آپ لوگوں کی عام روٹین میں یہ کلاس نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگوں نے آپ کے لیے یہ کلاس اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ لوگ اپنی اس کلاس کی بدولت اپنی اردو ریڈنگ کو بہتر سے بہتر کر سکو۔ آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے تو وہ ہے اردو پڑھائی، یعنی کہ اردو ریڈنگ۔ آپ سب کو چونکہ آن لائن کلاسز کا ٹائم ٹیبل تو مل ہی چکا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اپنی آن لائن کلاس بڑے اچھے طریقے سے اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اور ٹیچر جو کام دے رہی ہوں گی یا جو بھی کروا رہی ہیں تو آپ اس کو بخوبی بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے اور یاد کر رہے ہوں گے، یا ریٹن ورک میں جو بھی آپ کو مل رہا ہے آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز لینے کا ایک آپ کو فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کو کام ہو جائے گا، آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا، اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو مئی ٹاسک ملا ہوا ہے نا اس کو بھی کرنے میں آپ کو اچھی خاصی مدد ملے گی۔ تو دیکھیں بیٹا، پڑھائی اب آپ لوگوں کو مطلب کام کے ساتھ ساتھ ہماری یہ پڑھائی جو ہے نا یہ بھی بہت ضروری ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے یہ آن لائن ریڈنگ کی یعنی اردو پڑھائی کی کلاس رکھی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ پڑھائی کسے کہتے ہیں، اور میں یہاں پر آپ کو کچھ بتاؤں گی کہ ہماری اردو پڑھائی کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، یعنی اردو پڑھائی کی اہمیت کتنی ہے ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں اس پر کتنا اثر ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی۔ دیکھیں بیٹا، آپ سب جو ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے کہ پڑھائی کا ہماری زندگی میں بہت گہرا اثر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے نا وہ ہم لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے بڑی بات کہ ہمارے سرور مطلب ہمارے جو رب ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی تھی نا تو وہ کیا تھی؟ اقرا، یعنی یہ پوری آیت، تو اقرا کا مطلب کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، بڑے بڑے بچے ہیں آپ لوگ، اب ماشاءاللہ سے 6 کلاس میں ہو گئے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی اقرا کا مطلب ہے پڑھ، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو جو کہ آپ لوگوں کا خالق و مالک ہے۔ تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی تھی وہ پڑھ کی ابتدا سے ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلا حکم ہی پڑھنے کا دیا تھا۔
اس طرح یہ کتاب جو کہ ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ اس کا نام قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس کو ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، یعنی اس کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ اس کو کلام الہی بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، کلام کا مطلب جو ہے نا، تو وہ ہے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ وہ کس سے بات چیت کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، کلام الہی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے نا، وہ تو ہزار پردوں میں، مطلب ہزار پردے بھی ہم ہٹا دیں تو ہمیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے۔ کیوں کہ ان کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ دکھتی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھ کر، دن میں 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم لوگ قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہر دعا مانگتے ہیں۔ اپنی نماز میں قرآن پاک کے دوران ہم ہر دعا اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اور وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب کریم کی جو یہ کتاب ہے نا، اس کو پڑھنے سے ہمیں دگنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ہمیں فائدہ دیکھیں بیٹا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہماری پڑھائی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اب اس کتاب میں بھی تو حروف تہجی ہے نا، الف بے پہ، جس کو ہم لوگ حروف تہجی کہتے ہیں، وہ اس کتاب میں موجود ہے نا۔ وہ ایسے کہ پہلے دیکھیں حروف تہجی ہے، حروف تہجی سے پھر مل کر ورڈز بنتے ہیں، پھر ورڈز کے بعد پھر ایک عبارت بنتی ہے، پھر اس کے بعد ایک پوری آیت بن جاتی ہے۔ تو چھوٹے لفظوں سے ہوتے ہوتے ایک مکمل بڑی ایک آیت بن جاتی ہے، اور وہ اسی طرح ممکن ہوگا جب ہمیں کہ لفظوں کی پہچان ہوگی، اور لفظوں کی پہچان ہوگی تو تبھی ہم لوگ پڑھائی بھی کر سکیں گے، ہم کتاب بھی پڑھ سکیں گے، اور ہم قرآن بھی پڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہماری اردو کی کتاب، ہم کوئی بھی کتاب پڑھ سکیں گے۔ کیونکہ ہماری پڑھائی بہتر ہوگی۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا کہ دیکھیں ہمارے جو تعلیمی معیار ہے اس کی بنیاد جو ہے نا، وہ دیکھا جائے تو وہ بہتر تعلیمی معیار کی بنیاد ہی پڑھائی ہے۔ ہمارا بہتر تعلیمی معیار کی بنیاد پڑھائی کس طرح ہے؟ یعنی ہم لوگ کہیں بھی کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے یا داخلے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت سب سے پہلے ہمیں اگر کچھ پڑھنے کو دیا جاتا ہے یا کوئی پیپر کرنے کو دیا جاتا ہے، تو دیکھیں اب آپ کوئی ٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی پیپر کر رہے ہیں، تو آپ وہ کب کر پاؤ گے؟ تب ہی کر پاؤ گے جب آپ کو پڑھنا آئے گا۔ آپ کو پیپر میں کوسچن ہی نہیں پڑھنا آئے گا تو کوسچن کیسے کرو گے؟ تو کوسچن نہیں کرو گے تو پاس کیسے ہوگے؟ اگر پاس نہیں ہوگے تو ایڈمیشن کیسے ملے گا؟ تو اس کی مین بنیاد کیا ہے؟ مین جو اس کی بنیاد ہے وہ پڑھائی ہے۔ پڑھائی آپ کو آئے گی تو آپ سارے کام آگے سٹیپ بائی سٹیپ کر پاؤ گے، اور پڑھائی نہیں آئے گی تو آپ لوگ کس طرح کام کریں گے؟ اب دیکھیں، عام طور پر اگر دیکھا جائے نا تو پڑھائی جو ہے وہ ایک عام سا عمل ہے نا، ایک سمپل سا عمل ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہیں گے کہ میں نے یہ فلاں کتاب پڑھی ہے، فلاں پڑھی ہے، تو کوئی سننے والا کیا کہے گا؟ اچھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لفظوں کی پہچان نہیں ہوگی، لفظوں کو جانیں گے نہیں تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو اچھی پڑھائی تبھی ہوگی جب ہمیں لفظوں کا پتہ ہوگا، ہمیں پہچان ہوگی ہر لفظ کی، ہم ہر ورڈ کو باقاعدگی سے بڑی اچھی طرح سے پڑھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب آپ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیبی،
جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو کیا وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا لکھنا شروع کر دیتا ہے یا باتیں شروع کرتا ہے؟ نہیں نا۔ دیکھیں یہ تو ایک قدرتی عمل ہے نا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے، جیسے اس کی گروتھ ہوتی جاتی ہے، وہ سننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ مائنڈ میں ایک چیز لاتا ہے، وہ دیکھتا ہے دوسروں کی لپسنگ کو، وہ پھر آہستہ آہستہ ٹوٹے پھوٹے لفظ پڑھتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسز میں جوڑ توڑ پڑھے ہوتے ہیں تو اس طرح وہ بچہ جو ہے ایک فار ایگزامپل ایک طرح سے وہ جوڑ توڑ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ لفظ بناتا ہے، مما پاپا، پھر آہستہ آہستہ اور لفظ، پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اسے لفظوں کی پہچان ہوتی ہے، پھر وہ بولنے کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے، پھر وہ لکھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ لوگوں کو ایک اور ایگزامپل دوں گی کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ اسکول میں ہوتے ہیں نا، اسکول میں جب آپ لوگ ڈیلی روٹین میں ہوتے ہیں نا، آج کل تو مطلب آپ لوگوں کی یہ بیچ میں چھٹیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، جب ڈیلی روٹین میں ہوتے ہیں ہمارے اسکول میں ہم ٹیچر جو ہے آپ کو ایک چیپٹر پڑھاتی ہے، تو چیپٹر جب پڑھا جاتا ہے تو الگ سے تو ہماری ریڈنگ کی کوئی کلاس تب نہیں ہوتی تھی نا، لیکن جب آپ لوگوں کی ٹیچر چیپٹر ختم کر لیتی ہے تو ایک دن آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ چلیں جی بیٹا آج ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نا، ذرا ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ چیپٹر ختم ہونے کے بعد بورڈ پہ لکھا جاتا ہے انفرادی پڑھائی، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک انفرادی پڑھائی یعنی سب مل کر ایک ریڈنگ کر لیتے ہیں نا، اس میں ہر بچے کو 1 بائی 1 موقع دیا جاتا ہے۔ ٹیچر کہتی ہے چلے بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ پڑھ لو، تو اس میں بہت سے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ بس آج تو میں نے بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے، بہت بیسٹ پڑھنا ہے، تاکہ ٹیچر تو مجھے اسٹار دے گی یا ٹیچر مجھے ایکسلنٹ دے گی یا گڈ دے گی۔ اس وقت بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت خوشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جی پڑھتے ہیں۔ اس میں جو بچہ بس بیسٹ ریڈنگ کر لیتا ہے نا، اس وقت ٹیچر کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے ایکسیلنٹ بیٹا، ویل ڈن، شاباش، کوئی ویری گڈ، کسی کو کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کے تو بڑی مزے ہو جاتے ہیں، اس کو بک پر بھی مارکس مل جاتے ہیں، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل 5 مارکس ہیں تو ٹیچر ریڈ پین سے 5/5 دے دیتی ہیں، جس ساتھ اسٹار بھی مل جاتا ہے یا گڈ بھی مل جاتا ہے۔ اس وقت وہ اس بچے کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اور دوسرے بچے بس اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ شاید اب اس کے بعد میری ریڈنگ کی باری آئے گی تو میری بھی ریڈنگ بیسٹ ہوگی اور ٹیچر مجھے بھی اسی طرح کے القابات سے نوازے گی۔ تو ہر بچے کے دل میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا پڑھوں۔ تو آپ لوگوں میں مطلب ان 40-45 لوگوں میں مطلب کچھ 3-4 بچے یا 5-6 بچے ایسے ہوتے ہیں نا جن کو اردو ریڈنگ کرنی نہیں آتی۔ اس وقت وہ بچے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میڈم میں ذرا ہجے کر کے پڑھ لیتا ہوں، تو ہم لوگ ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ کیونکہ اس بچے نے کوشش تو کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ بچہ کوشش کرتا ہے، وہ ہجے کر کے پڑھتا ہے اور اس طرح وہ مکمل لفظ بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ جملے کو مکمل پڑھ پائیں۔ آپ کا جملہ جب مکمل پڑھا جائے گا تو اس سے آپ کی ریڈنگ اور زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی جائے گی۔ دیکھیں اب جب میں نے آپ کو یہ اتنی بہت ساری بتائی ہیں نا، تو اب میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ بس ہر حال میں جی اردو کی بک ہی پڑھو، نہیں۔ دیکھیں آپ لوگ اخبار پڑھ سکتے ہیں، میگزین پڑھ سکتے ہیں، اسکول کا ماڈل ملا ہوتا ہے اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اسلامی بک پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہوتا ہے تو آپ کے پاس پرانے قصے ہوتے ہیں، پیغمبروں کے، خلیفہ وغیرہ کے بارے میں ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے نا، تو اس سے آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریڈنگ بھی بیسٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں پوری امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو یہ جو چھوٹا سا لیکچر دیا، جو آپ لوگوں کو پڑھائی کے بارے میں بتایا، آپ لوگ اس پر دل و جان سے محنت کریں گے اور اپنی پڑھائی کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک اور بات، میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ اب آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہو تو جی آپ لوگ 1 گھنٹہ پڑھو یا آدھا گھنٹہ پڑھو، نہیں بیٹا، میں آپ کو اس چیز پہ باؤنڈ نہیں کروں گی۔ میں آپ کو کہتی ہوں کم از کم 10 سے 15 منٹ
ڈیلی روٹین میں آپ اپنے کام ختم کرنے کے بعد سارا ہوم ورک یا جو بھی آپ کو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ٹائم اگر اپنی اردو ریڈنگ کو دے دیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کی اردو ریڈنگ اچھی ہو جائے گی. اور جب آپ کی دیکھیں اردو ریڈنگ اچھی ہوتی ہے نا تو آپ کی زبان کا تلفظ اچھا ہوتا ہے. پھر اس طرح آپ کے اخلاق پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے اس کا. آپ کا اس سے اخلاق بھی بہتر ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کو لفظوں کی پہچان ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے بڑے کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، آپ نے چھوٹے کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، تو تم اور اس طرح کر کے نہیں، آپ جناب کر کے تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ نے بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے. اس طرح آپ کو سمجھ آتی ہے ہر لفظ کی. اچھا، اب میں ایسے کرتی ہوں نا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیپٹر پڑھتی ہوں. تو چیپٹر بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، اچھا ہے، اور آپ کے یہ کورس کی بک سے ہی لیا گیا ہے. اور چیپٹر کا نام ہے پھلوں اور پھولوں کی وادی. تو ایک وادی ہے، یہ اس کے بارے میں سارا لکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے. میں پڑھوں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس جگہ پر رکی ہوں، میں کس جگہ پر جلدی چلی ہوں، میں کس جگہ پر لفظ کو زور دے کے پڑھ رہی ہوں. تو تھوڑی سی کوشش میں کروں گی، تھوڑی سی اب آپ کریں گے. دیکھیں ایسے تو نہیں ہے نا کہ بس میں پڑھتی جاؤں، آپ ایک کان سے نکالیں ڈالیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. نہیں، دوسرے کان کو سائڈ سے بند کر دیں. کیونکہ یہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز رہ جائے. تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتی ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ میں اس کو کیسے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں. وادی سوات پاکستان کی چند خوبصورت وادیوں میں شمار ہے. دیکھیں، وادی سوات، میں نے کیا کہا؟ میں نے وادی سوات نہیں کہا، میں نے کہا وادی سوات، یعنی سوات کی وادی. جیسے چھوٹی یہ کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے نا، تو وادی سوات یعنی سوات کی وادی پاکستان کی چند خوبصورت وادیوں میں شامل ہے. یعنی سب نے آئی ہوپ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب نے سوات دیکھا ہوگا، مطلب گھومنے پھرنے جاتے ہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ جو چیپٹر ہے یہ تقریباً اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو ذرا غور سے سنیے گا کہ بہت خوبصورت وادیوں میں شامل ہے. یہ وادی 3 واضح حصوں میں تقسیم ہے، یعنی یہ وادی جو ہے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے. ایک حصہ چکدرا سے مدین تک پھیلا ہوا ہے. دیکھیں، پھیلا ہوا ہے کے بعد میں رک گئی، یعنی یہاں پر خاتمے کا نشان آیا ہے، یہ جملہ یہاں پر ختم ہوا ہے. تو ایک حصہ چکدرا سے مدین تک پھیلا ہوا ہے. یہ حصہ وادی کی وسعت کا مظہر ہے، یعنی اس حصے سے وادی کے پھیلاؤ کا پتہ چلتا ہے. وادی کے بیچوں بیچ دریائے سوات بہتا ہے. دیکھیں، اب یہاں پر میں نے ایسے نہیں کہا کہ وادی کے بیچوں بیچ، میں نے کہا بیچوں بیچ، یعنی یہ 2 لفظ میں نے اکٹھے کر کے کہا، یہ ایک لفظ بنتا ہے تقریباً، لیکن یہ یہاں پر ہاف کر کے لکھا ہوا ہے کہ اس کے درمیان میں سوات کا دریا بہتا ہے. کہیں دریا کے مشرقی حصے میں وادی چوڑی ہے اور کہیں مغربی حصے میں. دیکھیں، اب یہاں پر میں نے چوڑی ہے کے بعد اور جلدی پڑھ لیا کہ کہیں دریا کے مشرقی حصے میں وادی چوڑی اور کہیں پر مغربی حصے میں، یعنی مشرق میں کہیں دریا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور کہیں مغربی حصے میں دریا بڑا ہو جاتا ہے. اب ہم اپنے آتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف. وادی کا دوسرا حصہ مدین سے کالام تک ہے، یعنی مدین سے لے کر کالام تک وادی کا دوسرا حصہ ہے. یہ وادی کا سب سے زیادہ تنگ اور پہاڑی حصہ ہے، یعنی اس کی سڑک جو ہے نا بہت ہی تنگ سی ہے. یہ سائڈوں پہ پہاڑ ہیں اور ایک سائڈ پر دریا ہے، یعنی راستہ ذرا مشکل ہے. دریا کے دونوں طرف بلند پہاڑ ہیں، یعنی دریا کی دونوں سائڈوں پر بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں. اور بعض جگہوں پر دریا کے ساتھ سڑک بنانے کے لیے مشکل سے جگہ بنائی گئی ہے، یعنی بعض جگہوں پر بہت
کہیں کہیں ایسی جگہ ہے نا جہاں پر دریا کے ساتھ سڑک بنانے کے لیے مشکل سے جگہ بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ دریا جہاں پر ہے نا تو اکثر جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ جاتے ہیں تو جہاں موڑ وغیرہ آتے ہیں وہاں پر دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سڑک جو ہے وہ ذرا تنگ ہے۔ کیونکہ پہاڑوں کو کاٹ کر وہ سڑک بنائی گئی ہے۔ اب وادی کا تیسرا حصہ وادی کالام ہے۔ کالام میں 2 دریائے اشو اور دریائے اتروڑ مل کر دریائے سوات بناتے ہیں، یعنی 2 دریا جو ہیں، کالام میں 2 دریا مل جاتے ہیں اور پھر وہ دریائے سوات بناتے ہیں۔ 2 دریاؤں کے باعث کالام سے آگے 2 الگ وادیاں بن جاتی ہیں۔ دیکھیں، جب 2 دریا آ کر ملتے ہیں نا تو ان 2 دریاؤں کی وجہ سے کالام سے آگے 2 الگ وادیاں بن جاتی ہیں، یعنی 2 وادیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ایک وادی اشو اور مٹلتان اور دوسری وادی اتروڑ اور گبرال ہے، یعنی ان کے الگ الگ نام ہیں، اشو اور مٹلتان اور دوسری جو ہے اتروڑ اور گبرال ہے۔ یہ وادیاں بھی بلند پہاڑوں میں واقع ہیں، یعنی بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ دیکھیں، اب جب میں نے یہ جملہ بولا اس میں نہیں لکھا ہوا، لیکن میں نے جب بولا تو میں نے کیا کہا؟ اونچے اونچے۔ تو یہ لفظ اس طرح پڑھے جاتے ہیں کہ جب اونچے کے لیے میں نے کہا تو میں نے اس پہ تھوڑا زور دیا، یعنی اونچے اونچے پہاڑوں میں یہ وادیاں واقع ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی طرف۔ دیکھیں، یہ پیچھے ایک خوبصورت سی تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں دریائے سوات کی تصویر ہے۔ دیکھیں، درمیان میں ایک پل بنی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ وادی سوات کے پہلے حصے میں جو 100 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے، بہت سے تاریخی اور تفریحی مقامات ہیں۔ دیکھیں، وادی سوات کے پہلے حصے میں جو 100 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے، یعنی 100 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے، یعنی لمبا ہے، تو یہاں پر بہت سے تاریخی یعنی پرانے اور تفریحی مقامات ہیں، یعنی پرانے مقامات ہیں، ایسے تفریحی مقامات ہیں۔ دریا کے دونوں طرف سڑکیں موجود ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر آ کر میں نے کہا نا سڑکیں موجود ہیں کے بعد میں تھوڑا سا رک گئی کیونکہ میرا یہاں پر جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ دریا کے دونوں طرف سڑکیں موجود ہیں۔ کہیں کہیں ایسے بھی ہے کہ جہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، یعنی ایک سائڈ پر جیسے کالام سائڈ پہ جائیں گے تو ایک سائڈ پہ پہاڑ ہیں اور دوسری سائڈ بس صرف پتلی سڑک ہے اور ساتھ سائڈ پہ دریا بہتا ہے۔ اب تو چلے سڑک بن گئی ہے، اب تو راستہ کافی آسان ہو گیا، لیکن پہلے اسی طرح ہوتا تھا۔ تو سڑکیں موجود ہیں، آبادیاں بھی ہیں، کھیت اور باغات بھی ہیں۔ جی دیکھیں، اب یہاں پر یہ آپ لوگوں کو یہ اس سائڈ پر یہ جو گرینری نظر آ رہی ہے نا، باغات وغیرہ ہیں، تو سائڈوں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں، آبادی بھی ہے جہاں پر لوگ گزر بسر کرتے ہیں، اور کھیت اور باغات بھی ہیں۔ پھر اچھا جی، اگلا پیراگراف ہے، سیدو شریف ضلع اور مالاکنڈ ڈویژن کا صدر مقام ہے۔ سیدو شریف جو ہے نا وہ ادھر کا صدر مقام ہے۔ یہاں والی سوات کا محل قابل دید ہے، یعنی سوات کا بادشاہ جو ہے، والی سوات کا جو بادشاہ ہے نا ان کا محل جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ سیدو شریف اور مینگورہ دونوں شہروں میں صرف ایک نالے پر بنے ہوئے پل کا فاصلہ ہے۔ واہ واہ، یہ دیکھیں ذرا کہ سیدو شریف اور مینگورہ جو ہے نا دونوں شہروں میں صرف ایک نالا ہے، یعنی ایک نالے پر بنا ہوا پل ہے۔ یہ پل کراس کریں تو بس آپ یہ دونوں شہر ملتے ہیں۔ پھر یہ دونوں شہر اب ایک ہی شہر بن چکے ہیں۔ مینگورہ کے قریب زمردگی کی کانیں ہیں، یعنی زمرد ایک پتھر ہوتا ہے نا تو اس کی کان ہے، جیسے کوئلے کی کان ہوتی ہے نا، اس طرح زمرد کی کان ہے، جہاں چہار باغ وادی کا انتہائی خوبصورت حصہ ہے۔ اچھا جی، چہار باغ جو ہے نا وہ اس وادی کا بہت خوبصورت حصہ ہے۔ اس کے ارد گرد اور دریا کے ساتھ پھلدار درختوں کے خوبصورت باغات ہیں۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے نا کہ خوبصورت،
تو میں نے خوبصورت ورڈ کو کیسے پڑھا تھوڑا زور دے کے کہ اس کے ارد گرد دریا کے ساتھ ساتھ پھلدار درختوں کے باغات ہیں. کہیں اچھا قبل میں دریا کے کنارے کہیں دریا کے کنارے گولف کھیلنے کا ایک بہت بڑا میدان ہے. سوری یہاں پر تھوڑا چینج ہوا ورڈ کہ کہیں دریا کے کنارے گولف کھیلنے کا بہت بڑا میدان ہے. یہیں قریب سوات کا ہوائی اڈہ بھی ہے. دیکھیں اسی کے قریب سوات کا ہوائی اڈہ ہے. وادی کے اس حصے میں دریا سے ہٹ کر 3 تفریحی مقامات بھی بہت مشہور ہیں. بہت پہ میں نے تھوڑا زور دیا، یعنی 3 تفریحی مقامات بہت مشہور ہیں: مرغزار، مالم جبہ اور میاں دم. دیکھیں اب یہ 3 ورڈ لکھے ہیں نا، 2 ورڈ میں کاما ہے اور تیسرے میں اور لگا ہے. بار بار تو اور لکھنے سے رہے، تو یہاں پر دیکھیں مرغزار، مالم جبہ اور میاں دم. مرغزار میں ایک پرفضا اور پرسکون مقام وادی سوات نے ایک ہے. بحرین سیاحوں کی خصوصی دلچسپی کا مقام ہے. یہاں ایک تیز رو پہاڑی ندی دریائے سوات میں ملتی ہے. دیکھیں بہت تیز ایک ندی ہے جو پہاڑوں سے آ رہی ہے، وہ بھی دریائے سوات میں آ کے ملتی ہے. اس ندی کی ڈھلوان اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آبشار معلوم ہوتی ہے. یعنی جب یہ ندی اوپر سے گرتی ہے تو اتنا زیادہ پانی پھیل جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے خوبصورت آبشار آ رہی ہے. وادی کا تیسرا حصہ کالام سے شروع ہوتا ہے. کالام وادی سوات کا دل ہے. یہ بہت پرسکون، آلودگی سے پاک اور صحت افزا مقام ہے. یہاں سے سوات کے بلند ترین اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ فلک سیر کا نظارہ بہت دلکش معلوم ہوتا ہے. پوری وادی سوات خضرو، دلکش، رنگ برنگ خوبصورت پھولوں اور پھلوں سے بھری ہوئی ہے. یقیناً وادی سوات پاکستان کی چند حسین ترین وادیوں میں شامل ہے، اس لیے اس کا قدیم نام ادیانہ یعنی باغ تھا. دیکھیے پرانے وقتوں میں سوات کو ادیانہ یعنی باغ کہہ کر پکارتے تھے. دیکھا بیٹا، میں نے آپ کے سامنے یہ تھوڑا ریڈنگ کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہاں لفظوں کو میں نے دبا کر پڑھا، کہاں میں نے جلدی پڑھا، کہاں میں رکی اور کہاں میں نہیں رکی. اگر آپ لوگ بھی اسی طرح کوشش کریں گے، دل لگا کر پڑھیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ریڈنگ بھی دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. میری یہ ریڈنگ سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی میری طرح کوشش کریں گے اور اپنی ریڈنگ کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے، کیونکہ گرمی پڑ رہی ہے، اس لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.